بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي جعل لنا لسانا وشفتين وهدانا النجدين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سلسلة الأنبياء والمرسلين أولها آدم وآخرها خاتم وفي وسطها نوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف ويونس وداود وسليمان وموسى وعيسى لا سيما على أشرفهم وأفضلهم سيدنا ونبينا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد پیغمبر اسلام کا مشہور قول اپنے نواسے کے سلسلے میں کہ جس میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ بے شک میرا حسین چراغ ہدایت اور سفینہ نجات ہے۔ اور اب تک کی جو مجلسیں اور جو باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ان سے بات واضح بھی ہو گئی ہوگی کہ حسین کا ہر کلمہ واقعی ہدایت سے بھرا ہے، اور اگر دامن حسین سے متمسک ہو جایا جائے تو ضرور نجات مل جائے گی، کیونکہ نجات اسی وقت نہیں ملتی ہے کہ جب کسی بھی امت کا لیڈر یا امام یا رہبر مغرض ہو اور وہ اپنی سوچے دوسروں کی نہ سوچے۔ مگر یہاں امام حسین علیہ السلام کے کلمات ہر موقع پہ یہ بتا رہے ہیں کہ میں کوئی خود غرض انسان نہیں، بلکہ میں تمام چیزوں سے بالاتر، ان تمام چیزوں سے اوپر اٹھ کر انسانیت کی بھلائی چاہتا ہوں، امت کی اصلاح چاہتا ہوں۔ کل تک کی مجلس میں اگر آپ کو یاد ہو میں نے کربلا پہنچنے تک اور پہنچنے کے بعد امام حسین علیہ السلام کے پہلے خطبے کو بھی آپ کے سامنے پیش کیا۔ آج میں تمام کتابوں کو دیکھ رہا تھا، اگر الگ الگ تمام کتابوں کے خطبوں کو جمع کیا جائے وہ خطبے کے جو امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں ارشاد فرمائے، اور وہ بھی دوسری محرم سے لے کر کے شب عاشور تک، تو ان کی تعداد کم و بیش 6 خطبے بنتی ہیں۔ یہ 6 تاریخ میں نقل ہوئے، ہو سکتا ہے ان سے بھی زیادہ نہیں ہو، لیکن 6 خطبے کم از کم تاریخ میں آئے ہیں کہ اس دوران امام نے ارشاد فرمایا، اور ان 6 خطبوں میں سے ایک خطبہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ میں کوشش کروں گا کہ 5 خطبے آج اسی رات پیش کر سکوں، تاکہ کل کی جو مجلس ہوگی ظاہر سی بات ہے کہ وہ آخری مجلس ہوگی اس سلسلے کی کم از کم، تو اس میں وہ خطبے بھی آ سکیں کہ جو امام نے روز عاشور ارشاد فرمائے، اور ان کی بھی تعداد 4 خطبے ہیں۔ 4 خطبے امام نے روز عاشور ارشاد فرمائے، 6 خطبے دوسری محرم امام کی آمد سے لے کر شب عاشور تک ہیں، اور ان 6 خطبوں کی خاص باتیں میں آپ کے سامنے بس پیش کر پاؤں گا۔ ظاہر سی بات ہے 6 خطبے سب ایک ساتھ نہیں آ سکتے۔ ان کے علاوہ وہ متفرد کلمات بھی ہیں امام کے کہ جو امام نے مختلف موقعوں پر ارشاد فرمایا۔ کل ایک کلمہ میں نے ایک جملہ امام کا آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم، لوگ تو دنیا کے غلام ہیں اور دین صرف ان کی زبان پر ہے۔ یہ متفرد جملہ تھا، مگر یہ کہ کسی خطبے سے کم نہیں تھا۔ آئیے اب ان خطبوں کی بات کرتے ہیں کہ جو امام نے دوسری محرم سے 9
محرم تک یعنی شب عاشور تک ارشاد فرمایا۔ ان خطبوں میں اکثر موقعوں پر یہ دکھائی دیتا ہے، ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے صرف شب عاشور یہ اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ میں بیعت اٹھا لیتا ہوں اور تم جانا چاہو تو چھوڑ کے جا سکتے ہو۔ ہم نے آپ نے شاید یہی سنا ہوا ہے، مگر اگر ایسا ہوتا صرف اور صرف تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ امام نے اس وقت لوگوں سے کہا کہ جب جانے کا کوئی موقع ہی نہیں رہ گیا تھا، اب شب عاشور ہے، اب کہاں لوگ چلے جاتے۔ لیکن جب میں نے مطالعہ کیا تو دیکھا کہ نہیں، اس سے پہلے بھی دن کے وقت بھی یہ بات کہی تھی، اور 4 بار کم از کم تاریخ میں ملتا ہے کہ امام نے یہ بات کہی ہے اپنے ساتھیوں سے کہ تم میں سے جو جانا چاہے جا سکتا ہے، اور الگ الگ انداز میں کہی ہے۔ چنانچہ ایک موقع پر خطبہ دیا اور خطبے میں سب سے پہلے حدیث رسول کو، بلکہ پیشین گوئی رسول کو نقل کیا، حدیث رسول کی۔ فرماتے ہیں کہ میرے نانا جناب رسول خدا مجھ سے فرمایا انکا ستساق الی عراق، اے میرے نواسے حسین، اے میرے لال حسین، تمہیں بہت جلد عراق کی جانب بلایا جائے گا۔ اور عراق کی سرزمین وہ سرزمین ہے کہ جس پر انبیاء اور ان کے اوصیاء یعنی ان کے جانشین جا چکے ہیں، بہت سے انبیاء کا اور ان کے اوصیاء کا وہاں سے گزر ہو چکا ہے۔ پھر ایک نیا نام میں نے کربلا کا اس حدیث میں سنا ہے اور پڑھا۔ امام فرماتے ہیں کہ میرے نانا نے بتایا کہ اس سرزمین کا نام امورا ہوگا۔ امورا ایک نیا نام، حالانکہ ابھی پرسوں بات ہو رہی تھی کہ نینوا، غازریہ، شط فرات، لیکن ان سب سے الگ ہٹ کر پیغمبر فرما رہے ہیں کہ اس جگہ کا نام امورا ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں کہ اے حسین، تمہیں اس سرزمین پر قتل کیا جائے گا اور تم شہادت پاؤ گے اس سرزمین پر۔ پھر ایک جملہ اور ارشاد فرماتے ہیں کہ نہ صرف تم حسین بلکہ تمہارے ساتھی بھی شہادت پائیں گے اور شہید کیے جائیں گے۔ پھر فرماتے ہیں کہ تمہارے ساتھی مگر ان کی صفت اب بیان کرنے پیغمبر اسلام ایسے ہوں گے کہ جن کے اوپر اسلحوں کی گرمی کا کوئی اثر نہیں ہوگا، آہن کی، حدید کی، لوہے کی گرمی کا کوئی اثر نہیں ہوگا، یعنی ان کے اوپر اسلحہ اثر نہیں کرے گا، وہ بے اثر ہو جائیں گے اسلحے کی بنسبت۔ لوگ ان کے اوپر وار کریں گے لیکن ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ کیا اسٹرانگ لوگ ہوں گے، یعنی مضبوط لوگ ہوں گے، تمہارے ساتھی معمولی لوگ نہیں ہوں گے، ان کے اوپر اسلحوں کا اثر نہیں ہوگا۔ اور آپ فرماتے ہیں پیغمبر اسلام ایک اصل میں آیت پڑھتے ہیں، اور آیت کیا ہے؟ یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، جس طرح سے کل اللہ نے نار کو یعنی آتش کو، آگ کو ابراہیم کے لیے سرد بنا دیا تھا اور سلامتی بنا دیا تھا، ویسے ہی تمہارے ساتھیوں کے لیے اللہ اسلحے کی حرارت کو ٹھنڈا کر دے گا اور سلامتی بنا دے گا۔ یعنی کل ملا کر کے پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں کہ تمہارے ساتھی ابراہیم کی منزل تک پہنچ چکے ہوں گے، کتنے زبردست تمہارے ساتھی ہوں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ خطبہ، یہ حدیث پیش کرنے کے بعد اب فرماتے ہیں ایک دم سے موضوع بدل دیا امام، اور فرماتے ہیں کہ جب ہماری شہادت ہو جائے گی، یہ میرے دوستوں ہیں، میرے چاہنے والوں ہیں، میرے اصحاب، سنو، یہ میرے نانا کی حدیث صحیح، ہم شہید کر دیے جائیں گے کل، یا اس سے پہلے کل بھی لفظ استعمال ہے کیا، ہم شہید کر دیے جائیں گے، لیکن بہت جلد۔ اب بہت جلد کی مدت امام کی نگاہ میں کیا ہے یہ آپ خود جانیں، ہم بہت جلد اسی زمین سے دوبارہ بلند ہوں گے، اسی زمین سے دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اور یہ ہمارا اٹھنا امیر المومنین کے اٹھنے کے ساتھ ہوگا۔ اور یہ ہمارا اٹھنا نہ صرف امیر المومنین کے اٹھنے کے ساتھ بلکہ ہمارے قائم کے ظہور کے ساتھ ہوگا۔ یعنی امام اب رجعت کی خبر دے رہے ہیں کہ تم گھبراؤ نہیں، تم لوگ اتنے مضبوط اور باایمان والے ہوگے کہ روز قیامت سے پہلے ہی اللہ تمہیں اٹھائے گا، اور پھر تمہارا مرتبہ سنو اور ہمارا مرتبہ سنو کہ کیا ہوگا۔ اب پھر وہ ملائکہ نازل ہوں گے کہ جو رسول پر نازل ہوتے تھے، وہی جبریل، وہی میکائیل میرے پاس آئیں گے
اور اس شدت سے آئیں گے اور اتنی بار آئیں گے کہ ایسا دنیا میں کبھی نہیں ہوا. اور پھر اے اصحاب تمہاری منزلت یہ ہوگی کہ تم میں سے ہر ایک کے لیے اللہ ایک ملک معین کرے گا جو تمہارے چہروں پہ لگی خاک، یہی جو تم گرے ہوگے گھوڑوں سے، اور تمہارے چہرے اور تمہارے رخسار خاک آلود ہو گئے ہوں گے، اس خاک کو ہٹائے گا وہ ملک، اور پھر تمہیں تمہارا مقام جنت میں دکھائے گا، اور تمہیں اس وقت وہ چیزیں دکھنے لگے گی کہ جو جنت میں ملنے والی، وہ ملائکہ تمہیں دکھا دیں گے. یعنی پوری رجعت کی خبر اور رجعت کا منظر امام نے پیش کر دیا. یہ ایک خطبہ. اس کے بعد وہی خطبہ کہ جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا کہ امام نے بیعت اٹھا لی. اب یہ کس موقع پہ تاریخ نہیں معین کی ہے مورخین نے، 4 تاریخ کو تھا کہ 5 کو تھا کہ 6 کو تھا کہ 7 کو تھا، نہیں معلوم. بیعت امام نے اٹھا لی اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم جانے کے لیے آزاد ہو. دیکھو یہ سب کے سب صرف اور صرف میرے قتل کے اور میرے جان کے دشمن ہیں. یہ صرف مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، میرے قتل کے در پہ ہیں. تم جانا چاہو تو جا سکتے ہو. پھر ایک اور خطبہ دیا ہے کہ جس میں امام نے یہ پہلے کہا کہ میں اپنی بیعت تم پر سے اٹھائے لیتا ہوں، تم جانا چاہو تو جا سکتے ہو، اور پھر فوراً علامات ظہور کا تذکرہ کرنا شروع کر دیا. یعنی سیدھا تعلق. اور علامات ظہور میں سے بھی میں 2-3 کا تذکرہ کرتا ہوں جو بہت اہم امام نے ارشاد فرمائے. پہلی علامت جو بیان فرماتے ہیں وہ یہ کہ مسلمانوں پر روم والوں کا اور ترک لوگوں کا غلبہ ہو جائے گا. وہ ان کے اوپر چھا جائیں گے اور حاوی ہو جائیں گے. کون؟ رومی اور ترکی لوگ. پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مسلمانوں کا حاکم اور امیر ہوگا کہ جو صرف پیسہ اور دولت بٹور رہا ہوگا وہ مر جائے گا، اسے موت آئے گی یا پھر مارا جائے گا، دونوں معنی نکل سکتا ہے. پھر ارشاد فرماتے ہیں اس کے بعد ایک اور انسان مسلمانوں کا حاکم بنے گا جو نیک ہوگا، مگر 2 ہی سال بعد اسے ہٹا دیا جائے گا اور معزول کر دیا جائے گا. یہ علامتیں امام نے ارشاد فرمائی ہیں علامات ظہور میں سے. اس وقت ہمارے قائم کا پھر ظہور ہوگا. ایک صلوات ایک بار رجعت کا یعنی وہ بھی ظہور سے متعلق چیز، اور پھر علامات ظہور. یعنی یہ کربلا اس کا مطلب سیدھا تعلق اس کا ظہور سے آخری امام سے. یہیں پر ایک شبہے کا میں جواب دیتا چلوں. یہاں پر ایک بہت بڑے اسکالر ہیں اور شیعہ ہیں، وہ برائے نام شیعہ، اور وہ کسی یونیورسٹی میں پروفیسر بھی ہیں. انہوں نے ابھی حال ہی میں یعنی کوئی 10 برس پہلے اپنی ایک کتاب میں یہ لکھا کہ امام زمانہ علیہ السلام کا تصور شیعوں میں عرصے بعد، صدیوں بعد، تقریباً 4تھی صدی یا 5ویں صدی میں ڈیولپ ہوا ہے. یہ شیعہ لکھنے والے، یعنی اس سے پہلے 12ویں امام کا تصور ہی نہیں تھا شیعوں میں. یہ تو بعد کا ایک ڈیولپمنٹ ہے. شیعوں نے اپنے کو مطمئن کرنے کے لیے، جو مایوسی تھی اسے دور کرنے کے لیے، وہ جو پرسیکیوشن ہو رہا تھا، جو ظلم ہو رہے تھے، ان سے گویا نجات پانے کے لیے ایک نیا تصور پیدا کیا، وہ امام کا تھا. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ لوگ جب یہ باتیں لکھتے ہیں تو کربلا کے واقعات بھی نہیں پڑھتے. شب عاشور بھی خطبہ نہیں ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے 12ویں امام کو یاد کیا ہے. شب عاشور حتیٰ اس کا مطلب سیدھا ایک تو کربلا سے تعلق ہے ظہور کا، امام کا، اور پھر یہ کوئی چیز نئی نہیں تھی. امام حسین علیہ السلام جبکہ ان کے بعد ابھی امام آنے ہیں، 9 امام آنے ہیں، تب امام حسین علیہ السلام عاشورہ کے وقت کربلا میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہمارا قائم آئے گا اور ایسے ظہور ہوگا. علامات ظہور بیان فرما رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کوئی نیا ڈیولپمنٹ نہیں تھا. جو لوگ ایسا کہتے ہیں اور ایسا دعویٰ کرتے ہیں وہ دراصل اسلام سے آشنا ہی نہیں، انہوں نے تاریخ اسلام پڑھی ہی نہیں. یہ کوئی نیا ڈیولپمنٹ نہیں. اس کے علاوہ اگر آپ یہ مان بھی لیں، تھوڑی دیر کے لیے فرض بھی کر لیں کہ مان لیا کہ یہ بعد میں ڈیولپمنٹ ہوا ہے، تو حدیث تو موجود ہے، اور وہ حدیث رسول سے آئی ہے کہ کیا کہ اگر یہ دنیا حجت خدا سے خالی ہو جائے گی تو یہ دنیا مٹ جائے گی. لولا الحجت
لصاغت الارض باہلها، اگر حجت خدا نہ ہو تو یہ دنیا مٹ جائے گی، اس پر بسنے والے مٹ جائیں گے۔ ہم اپنا وجود دیکھیں، اگر ہم اپنے کو زندہ پا رہے ہیں اور اس دنیا کو دیکھ رہے تو سمجھ لیں کہ حجت خدا بھی موجود ہے۔ اب پھر ایک اور امام کا خطبہ ہے، اور اس میں بھی امام یہ اجازت دے رہے ہیں اپنے ساتھیوں کو کہ تم جانا چاہو تو جا سکتے ہو۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو تم جو میرے ساتھ آئے تھے تو یہ سوچ کر آئے تھے کہ لوگوں نے ہمیں خط لکھ کے بلایا ہے اور ہماری بیعت کی، لیکن اب تم سمجھ گئے ہو، کربلا پہنچ کے بتا رہے ہیں، اب تم سمجھ گئے ہو کہ ان لوگوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، وہ لوگ اپنے وعدے سے پھر گئے ہیں، مکر گئے ہیں، اس لیے اب اگر تم جانا چاہو تو جا سکتے ہو۔ اور پھر ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ابھی یہ شاید یہ نہیں معلوم کہ شب عاشور یا کسی اور رات اس سے پہلے کی کسی رات کا تذکرہ ہے، فرما رہے ہیں کہ رات کا موقع ہے، رات کی تاریکی ہے، راہیں کھلی ہوئی ہیں، اور اس وقت جانا چاہو تو کوئی خطرہ بھی نہیں ہے، وقت بھی بہت زیادہ ہے۔ وقت زیادہ ہونے سے میں نے سمجھا کہ غالباً یہ بات شب عاشور ارشاد نہیں فرمائی ہے، بلکہ اس سے پہلے کی کسی رات میں، کہ تمہارے پاس بہت وقت پڑا، تم جانا چاہو تو جا سکتے ہو۔ لیکن اب وہ خود ایک روایت کے اوپر بعض روایات کہتی کہ گئے بھی کچھ لوگ، لیکن جو باوفا اصحاب تھے وہ نہیں گئے۔ امام حسین علیہ السلام کے دو عمل ہمیں عجیب سے لگتے ہیں۔ ایک طرف سے لوگوں کو بلاتے تھے، حبیب ابن مظاہر کو لکھ کے بلایا، عبید اللہ ابن غور جوفی کے خیمے میں جا کے بلایا، وہب کلبی کے خیمے تک گئے، ان کی ماں سے کہا کہ اپنے بیٹے کو بھیجنا۔ ایک طرف لوگوں کو بلا رہے تھے، مکے میں تقریریں کر رہے تھے، خط لکھ لکھ کے لوگوں کو بصرے سے کوفے سے بلا رہے تھے، اور ایک طرف لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ چلے جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ۔ شاید یہ بات میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی پیش کی ہے کہ یہ امام کا عمل کیسا تھا۔ یہ وہ تھا کہ جسے ہم فلٹریشن کہتے ہیں، چھاننا کہتے ہیں۔ جب ہم کسی اناج کو لے کر کے اناج کے دانوں کو، جس میں کنکر پتھر ہو یا پھر باریک دانے ہو، ٹوٹے پھوٹے دانے ہو، ملے ہوئے ہو، اگر چھاننا چاہتے ہیں تو ہر تھوڑی دیر بعد نیا اناج لیتے ہیں اور ہلاتے ہیں۔ جو ٹوٹے دانے ہوتے ہیں وہ گر جاتے ہیں، جو پورے اور سالم دانے ہوتے ہیں وہ رہ جاتے ہیں، پھر اور اناج ڈالتے ہیں، پھر یہی کرتے ہیں، پھر اور اناج ڈالتے ہیں، پھر ہلاتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام گویا یہی کر رہے تھے، لوگوں کو بلاتے تھے، اور پھر راستے میں بھی ایسا کیا، کربلا سے پہلے بھی، کہ بار بار یہ کہتے تھے تم میں سے جو جانا چاہے وہ جا سکتا ہے، تم میں سے جو جانا چاہے وہ جا سکتا ہے۔ امام چاہتے تھے کہ روز عاشور تک اور صبح عاشور تک صرف وہی باقی رہ جائیں جو باوفا ہیں، اور واقعی وہی باقی رہ گئے، اور روز عاشور کوئی روایت نہیں ملتی کہ کوئی چھوڑ کے گیا ہو۔ اس لیے امام کے پاس اب صبح عاشور تک امام نے ایسا لشکر تیار کیا تھا کہ جس کی پیشین گوئی رسول خدا نے کی۔ یہ وہ افراد ہوں گے کہ جن کے اوپر اسلحے بھی اثر نہیں کریں گے، یہ وہ افراد ہوں گے کہ جو ابراہیم کی طرح ہو جائیں گے، کہ جو ابراہیم کی طرح بے خوف تھے، مجھے جہنم میں ڈال دیں، معاف کیے، مجھے آگ میں ڈال دیں تو بھی مجھے اس کی پرواہ نہیں، اور ڈالا گیا آگ میں، ابراہیم نے پرواہ نہیں کی، آگ میں گئے بے خوف و خطر، تو ویسے ہی بن گئے تھے۔ اور یہ چند باتیں تھی جو خطبے کی میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ ایک چیز اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ کم از کم 4 بار امام حسین علیہ السلام نے کربلا پہنچنے کے بعد اپنے اصحاب سے کہا ہے کہ تم جانا چاہو تو جا سکتے ہو۔ ان 4 بار میں بھی 2 بار تو رات کے وقت کہا ہے، اور 2 بار غالباً دن کے وقت کہا ہے۔ یہ نہیں معلوم کہ کس روز کہا ہے، مگر کہا ہے۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام کو کوئی مغرض نہیں کہہ سکتا، کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا کہ یہ خود غرض تھے، سیلفش تھے۔ ایسا لیڈر ہمارا لیڈر نہیں تھا۔ ایک صلوات ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب آئیے ان 6 خطبوں کے متعلق کو ایک جگہ میں چند پوائنٹس میں بس عرض کرتا ہوں کہ اس میں خاص باتیں کیا کہی گئی۔ پہلی چیز تو یہی پیشن گوئی تھی۔ پیشن گوئی 2 طرح سے ہے، ایک جو میں نے پیش کی کہ پیغمبر اسلام کا قول، اور پھر دوسرا پھر پیغمبر اسلام کا ایک خطبے میں قول نقل کیا کہ امام فرماتے ہیں کہ میرے نانا نے مجھ سے کہا کہ حسین تم کربلا میں پیاسے اور تنہا شہید کیے جاؤ گے، اور اب ایک جملہ اضافہ کیا اور فرماتے ہیں کہ وَمَن نَصَرَكَ، جو تمہاری نصرت کرے گا فقد نصرنی، وہ میری نصرت کرے گا، اور وہی انسان آخری امام کا بھی نصرت کرنے والا ہوگا۔
ایک ترجمہ یہ ہوا. دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ جو تمہاری نصرت کرے گا اس نے گویا میری نصرت کی اور گویا اس آخری امام کی نصرت کی. اب یہاں پر میں ٹھہر جاتا ہوں اور آپ سے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. کبھی کبھی تشبیہ جو ہوتی وہ سیدھی ہوتی, کبھی معکوس ہوتی. کہیں عربی میں یا عنصر یا ہر زبان میں ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہم اس طرح سے اوپر جاتے ہیں تشبیہ میں اور کبھی کبھی یوں آتے ہیں, تنزل ہوتا ہے تشبیہ. مثلا اگر ہم تشبیہ دیں, فرض کر لیجئے کہ مثلا ہمارے فلاں امام کا چہرہ چاند کے جیسا, یہ تشبیہ ہے, معکوس ہے. یعنی ہم چہرہ اس سے بھی زیادہ درخت, اس سے بھی زیادہ نورانی, چاند کیا ان کے آگے. لیکن تشبیہ میں ہم نے جس چیز سے تشبیہ دی وہ ابتر تھی. حالانکہ تشبیہ ٹھیک ہے, بری نہیں ہے, ہم نے ابتر یا کمتر چیز کی طرف تشبیہ دی. اسے تشبیہ معکوس کہتے ہیں, الٹی طرف لوٹتے. اور کبھی کبھی تشبیہ اوپر کی طرف جاتی, یعنی وہ چیز جس کی ہم تشبیہ دے رہے ہیں وہ کم ہے اور جس کی طرف تشبیہ دے رہے ہیں یا جس چیز سے تشبیہ دے رہے ہیں وہ اونچی اور بلند. ایسا بھی بہت ہوتا ہے. مثلا اگر ہم کسی کے لیے کہیں کہ فلاں صاحب مثلا کہہ رہے ہیں کہ ایسے شجاع جیسے امیر المومنین, مثلا کہہ رہا ہوں, اب یہ تشبیہ یا اصحاب امام حسین علیہ السلام ایسے شجاع کہ جیسے امیر المومنین, مثلا یہ تشبیہ کیسی ہوگی؟ یہ معکوس نہیں ہوگی, یہ سیدھی تشبیہ ہوگی, اس طرف جائے گی. آئیے یہ دیکھیں کہ جو روایت کہہ رہے ہیں رسول خدا فرما رہے ہیں کہ جس نے حسین تمہاری نصرت کی اس نے گویا میری نصرت کی اور گویا اس نے آخری امام کی نصرت کی. اس کا کیا مطلب؟ یہ کیسی تشبیہ ہے؟ تمہاری نصرت کرنے والا, تمہارا ناصر, تمہارا مددگار گویا میرا مددگار ہے. یہ تشبیہ کس طرح کی ہے؟ دونوں طرح کی ہو سکتی ہے. لیکن اگر معکوس مانا جائے یعنی نیچے سے اوپر کی طرف جا رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ سمجھے کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آخری امام کی نصرت کرنے والوں کا مرتبہ کربلا کے اصحاب سے زیادہ ہوگا. دونوں چانسز ہیں یہاں پر, دونوں طرح کا انٹرپریٹیشن ہو سکتا ہے, گنجائش ہے. اور الٹا بھی ہو سکتا ہے کہ لاکھ آخری امام کے چاہنے والے اور ان کے انصار کوشش کر لیں, کربلا والوں کے مرتبے تک نہیں پہنچ پائیں گے. یہ بھی ہو سکتا ہے. بہرحال اتنی منزلت ہے اس آخری امام کے چاہنے والوں کی, نصرت کرنے والوں کی, مددگاروں کی, کہ ان کی تشبیہ دی جا رہی کربلا کے اصحاب سے اور انصار سے. ایک سوال, پہلی چیز بہرحال پیشن گوئی ہے ان خطبوں میں. دوسری چیز رخصت یعنی اجازت ہے امام کی. بار بار اجازت دے رہے تھے کہ تم جانا چاہو تو چلے جاؤ, جانا چاہو تو چلے جاؤ. یہ دوسری چیز پائی جاتی. تیسری چیز جیسا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ علامات ظہور امام نے بتائیں کہ کیا کیا علامتیں ہوں گی کہ جو آئیں گی تمہاری نگاہوں کے سامنے قبل الظہور. اور پھر چوتھی چیز رجعت کے بارے میں کہ ہم ہی اور اے میرے چاہنے والوں, اے میرے اصحاب, اے میرے انصار, تم ہی زندہ ہوگے اور دوبارہ اسی زمین سے نکلو گے. اور رجعت کا تذکرہ کیا. اور ایک چیز امام نے اپنی فضیلت کا تذکرہ کیا ان خطبوں میں, اور فضیلت ایسے کہ ارشاد فرمایا کہ ہم خاندان رسالت ہیں, ہمارے گھر کا انسان ہی رسول بنا, ایسے کہا, اور ہمارے ہی گھر قرآن نازل ہوا, ہم علم قرآن رکھنے والے ہیں. پھر ارشاد فرمایا کہ ہمیں فقاہت دین حاصل ہے. یہ بہت بڑا جملہ یہ بھی ہے. علم قرآن کے ساتھ ساتھ فقاہت کا مطلب, فقیہ جس سے لفظ بنا ہے, فقاہت کا مطلب دین کی گہری معلومات. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ دین کی سطحی, جیسے مجھ جیسا انسان سطحی معلومات ہے, گہری معلومات نہیں. ہم دین کو دین سمجھ کے تھوڑے نہ پڑھ رہے ہیں. ایک جیسے میں خود کبھی کبھی کہتا ہوں کہ میر انیس کی مرثیت 3 طریقے سے پڑھے جاتے ہیں. ایک وہ کہ جو منبر سے پڑھا جاتا ہے اور سننے والے اس غرض سے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم روئیں گریا کریں, یعنی مجلسوں میں. یہ میر انیس کے مرثیہ پڑھنے کا پہلا انداز ہے. دوسرا انداز کیا ہے کہ میر انیس کا مرثیہ ہارورڈ یونیورسٹی میں, آکسفورڈ یونیورسٹی کے اردو ڈپارٹمنٹ میں کوئی پروفیسر صاحب پڑھا رہے ہیں. یہ بھی مرثیہ پڑھایا جا رہا ہے, لیکن یہاں پر غرض رونا رولانا نہیں ہے. یہاں پر اس کے ادبی پہلو کا جائزہ لینا ہے کہ ادب کیسا ہے. یا کسی اردو ڈپارٹمنٹ میں کسی بھی یونیورسٹی کے
اور تیسرا انداز کیا ہے، میر انیس کی مرثیے کا معاف کیجیے گا، ہے ایسا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کسی ڈرامہ کلب میں یا مثلا یا ناٹ کلا اکیڈمی جو ہم لوگ کیا کہی جاتی ہے، وہاں پر اس کے سرتال کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے ایسا کہ اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ کون سا راگ ہے، یہ 3 طریقے سے مرثیہ پیش کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر نیت الگ ہوئی تو نتائج بھی الگ ہو گئے، مقصد الگ ہوا تو نتیجہ بھی الگ نکلا۔ ہم کبھی کبھی دین کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، دین کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں، دین کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، مگر نیت مختلف ہوتی ہے، اور نیت یہ نہیں ہوتی کہ ہمیں ہدایت ملے۔ ایسا ہم لوگوں کو بہت بہت تم میں سکھایا جاتا تھا کہ ہرگز دیکھو کبھی قرآن مجید کو اس نیت سے نہیں پڑھنا کہ تمہیں لوگوں کو بتانا ہے، روایات و احادیث کا مطالعہ اس نیت سے نہ کرنا کہ لوگوں کو سناؤں گا۔ اگر ایسا کیا تو تمہاری نیت خراب ہو گئی، آخرت میں ذرا بھی اجر نہیں پاؤ گے۔ اگر تمہاری یہ نیت ہوئی کہ میں سیکھوں اور میں بھی عمل کروں، تب تو ٹھیک ہے۔ سیکھنے کی، ہدایت لینے کی نیت سے قرآن پڑھنا اور ہے، قرآن کے ادبی پہلو کا جائزہ لینا کچھ اور ہے۔ قرآن کی بہت سے لوگ قرأت کرتے ہیں، انہیں یہ نہیں پتا قرآن کیا کہہ رہا ہے، بڑے اچھے قاری ہیں، قرآن مجید کے زبردست حافظ ہیں، مگر یہ نہیں پتا کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو کہا جا رہا ہے، ترجمہ نہیں معلوم ہوتا۔ تو قرآن پڑھنے والے بہت ہیں، لیکن قرآن کے پڑھنے سے جو نیت ہے، جو نیت کر کے پڑھتے ہیں وہ الگ ہوتی ہے، تو نتیجہ بھی مختلف ہوتا ہے۔ بس اسی طریقے سے ہم دین کی تمام باتوں کو جب سیکھتے ہیں تو نیت مختلف ہونے سے نتیجہ الگ نکلتا ہے۔ امام فرما رہے ہیں ہم فقاہت دین رکھتے، ہم نے سمجھا کہ دین کیا چیز ہے، تم نہیں جانتے۔ اور پھر فرما رہے ہیں کہ ہمارے پاس چشم بینا اور گوش شنوا ہے، ہمیں وہ آنکھیں اللہ نے دیے کہ جس سے ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ تم سب استغفر اللہ مفہوم کلام، البتہ امام نے یہ ارشاد نہیں فرمایا، لیکن ایک نگاہ سے دیکھا جائے تو ہم تو اندھے ہیں واقعی ان کے مقابلے، ہم بہرے ہیں ان کے مقابلے۔ ان کے کان سنتے تھے، ان کے کان جیسے امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت جبریل وحی لے کر آتے تھے اور رسول کے پاس وحی پہنچا رہے ہوتے تھے تو میں وہ سن رہا ہوتا تھا جو رسول سن رہے ہوتے۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں۔ اور ابھی ہم لوگوں کے لیے بھی بڑی گنجائش ہے، پیغمبر کی ایک حدیث یاد آ گئی ابھی، اور وہ کیا حدیث ہے کہ اگر تمہاری زبانوں پہ تالے ہوتے، لگام ہوتی، ہم لوگوں سے کہہ رہے ہیں پیغمبر، اگر تمہاری زبانوں پہ تالے ہوتے، لگام ہوتی تمہاری زبانوں، اور تمہارے کانوں پہ بھی دروازے ہوتے، یعنی ہر چیز نہ سن رہے ہوتے، کنٹرول چیزیں سنتے، تو تم وہ سنتے جو میں سنتا ہوں اور تم وہ دیکھتے جو میں دیکھتا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے، پیغمبر کو ہر چیز دکھتی تھی، یہاں سے لے کر کے ملکوت سماوات تک ہر چیز دکھتی تھی۔ جس کی نگاہوں کے سامنے اس کائنات کی خلقت ہو، ظاہر سی بات اسے سب دکھ رہا تھا۔ پیغمبر فرما رہے کہ یہ انسان کہاں تک جا سکتا ہے، تم سوچے بیٹھے ہو کہ تم ایک چھوٹی سی مخلوق ہو۔ امیر المومنین کا وہ بہترین شعر بھی ہے، اَتَزْعَمُ أَنَّكَ جِرْمٌ صَغِيرٌ وَفِيكَ انْطَوَى عَالَمٌ أَكْبَرٌ۔ تم یہ سوچے بیٹھے ہو، تم نے یہ گمان کیا کہ تم ایک کیڑے مکوڑے ہو، تم بہت ہی چھوٹے سے جراثیم جیسے جرثومے ہو، ایک بیکٹیریا ہو، پوری کائنات میں واقع اگر آپ دیکھیں تو ہے یہی۔ جو لوگ جاتے ہیں اسپیس میں یا اسپیس سے جو تصویریں آتی ہیں اس میں اپنے کو ڈھونڈیے گا، کبھی ہم نے نظر ہی نہیں آتے، کہیں نہیں نظر، پوری میں کہہ رہا ہوں کہ 10,000 کا مجمع بھی شاید نظر نہ آئے، ہم نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ہم نے یہ اس طریقے سے سمجھا کہ ہم ایک جراثیم کی طرح، ایک بیکٹیریا کی طرح ہیں، لیکن امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ نہیں، تمہارے ہی اندر ایک بہت بڑی دنیا پوشیدہ، وَفِيكَ انْطَوَى عَالَمٌ أَكْبَرٌ، عالم اکبر تمہارے اندر پوشیدہ۔ اس لیے ہم اپنے کو کم نہ سمجھیں۔ بہرحال میں آگے بڑھتا ہوں تو پیشن گوئی کے بعد، علامات ظہور بیان کرنے کے بعد، امام اپنی فضیلت بیان کر رہے ہیں کہ ہم کیا ہیں، پھر اصحاب کی فضیلت، ایک تو وہی کہ جو اس حدیث میں آئے کہ جو پیغمبر اسلام کی تھی، اور پھر وہ فضیلت کی جو اکثر مجلسوں میں پڑھی جاتی ہے
کہ جو شب عاشور ارشاد فرمائی تھی کہ میں نے اپنے اصحاب سے زیادہ باوفا اصحاب نہیں دیکھے. اور پھر بعض لوگ نہیں معلوم، وہ روایت میں نے نہیں دیکھی، لیکن معتبر علماء چونکہ پڑھتے ہیں اس لیے معتبر چیز ہوگی کہ اس کے آگے بھی فرمایا کہ ایسے اصحاب نہ تو میرے نانا کو ملے اور نہ میرے بابا کو اور نہ میرے بھائی کو، اس سے زیادہ وفادار اصحاب نہیں تھے. یہ ان خطبوں کا، وہ 6 خطبے تھے جو امام نے ارشاد فرمایا کربلا میں، ان کا ایک جسم تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. آئیے ان خطبوں سے نتیجہ لیں اور اپنے لیے پیغامات. پہلا پیغام جو مجھے دکھائی دیتا ہے ان خطبوں میں وہ یہ کہ ہم دنیا کے بارے میں، امام نے ایک چیز اور ارشاد فرمائی تھی، معاف کیجیے آخری چیز رہ گئی، دنیا کی مذمت کی ہے، اور دنیا کی بھی 2 طرح سے مذمت کی. دار و فنا و زوال، انہی خطبوں میں سے ایک خطبے میں کہا کہ دنیا ایک دار فنا ہے اور دار زوال ہے، مٹ جانے والی چیز ہے. اور دنیا کی ہی مذمت میں یہ فرمایا کہ اس دنیا کی کڑواہٹ اور اس دنیا کی مٹھاس دونوں خواب ہے. بہت زبردست جملہ سنیا وہ، اس دنیا میں جتنی تلخی ہے اور اس دنیا میں جتنی مٹھاس ہے یہ سب کے سب خواب ہے. پھر فرماتے ہیں وَالْإِنْتِبَاهُ فِي الْآخِرَةِ، اصل انسان بیدار ہوگا تو آخرت، یعنی ابھی تک ہم سو رہے ہیں، دراصل جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں سب خواب ہے، اصل بیداری تو آخرت میں ہوگی. اور پھر فرما رہے ہیں کہ اصل کامیابی بھی آخرت کی ہے اور اصل ناکامی بھی آخرت کی ناکامی ہے. یہ بات ہم، یہ بہت ہی اچھا سنہرا پھر کہہ رہے ہیں، یہ جملے بعد ایسے آتے ہیں کہ جنہیں ہم یاد رکھیں. یہ جملہ اگر ہمارے ذہنوں میں رہے گا، ہم جیسے کل رات آیا تھا ایک جملہ، یہ جملہ اگر ہمارے ذہنوں میں رہے گا پھر کبھی بھی دل افسردہ نہیں، کسی کو بھی دیکھ کر کے دل افسردہ نہیں ہوگا. ابھی پیش کرتا ہوں کیسے. اکثر موقعوں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ مثلا آپ ہی کے ساتھ پڑھے ہوئے، آپ ہی کے کلاس فیلو، بلکہ آگے تک آپ ہی کے ساتھ ٹریننگ میں بھی رہے ہو، اور اس کے بعد ایک موقع ایسا آیا کہ وہ تو کروڑوں میں کھیل رہے ہیں اور آپ لاکھوں میں بھی نہیں. اب آپ کے دماغ میں یہ بات آئی کہ وہ دیکھو کہاں پہنچے اور ہم کہاں ہیں. یا کبھی کبھی شہرت کے سلسلے میں آپ گمنام انسان ہیں، لیکن آپ کا ساتھی، آپ کا پڑوسی، آپ کا ایک کوئی رشتہ دار، وہ اتنی شہرت اسے حاصل ہے کہ دنیا میں کہیں نام لیا جائے ہر آدمی اسے جانتا ہے. آپ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں کہیں نہیں پہنچا، وہ تو کہاں سے کہاں پہنچ گیا. یا کبھی کبھی ہم جیسوں کو بعض لوگ ایک طریقے سے کہیے کہ اکساتے ہیں، ہمارا دین ایمان خراب کرنے کی کوشش ان کی نہیں ہوتی ہے، بہتر نیت ان کی نہیں ہوتی، لیکن دل میں خیال میرے بھی آ جاتا ہے، مولانا آپ اپنے کو ذرا لیے دیے رہا کریں. دیکھیے فلاں صاحب لیے دیے رہتے ہیں تو ان کی کتنی عزت و آبرو و فلاں، اور ان کی کتنی مانگ ہے، ڈیمانڈ ہے، یہ ہے وہ ہے. آپ بھی اپنے کو ذرا لیے دیے رہا کریں. میں سوچنے لگتا ہوں اس کی بات، میں انسان ہوں، کبھی سوچنے لگتا ہوں اس کی بات صحیح ہے، لیکن وہ لیے دیے کے لفظ سے فوراً یاد آتا ہے کہ رسول اپنے کو لیے دیے نہیں رہتے تھے. پتا ہے آپ کو، سامان اپنا بار بھی اٹھانا ہوتا تھا، سفر پہ جا رہے ہوتے تھے رسول، اپنا سامان اٹھانا ہوتا تھا، لاکھ لوگ کوشش کرتے تھے، رسول اپنا سامان بھی کسی کو نہیں اٹھانے دیے دیے رہنے کی بات. جس جگہ پہ رسول تشریف فرما ہوتے تھے اور اصحاب بھی ہوتے تھے، اور کوئی اجنبی انسان جو مکے میں نہیں رہتا یا مدینے میں نہیں رہتا، باہر کہاں جاتا تھا اور اس مجمع میں داخل ہوتا تھا، دروازہ کھلا، ایک نیا انسان آیا، ایک اجنبی انسان آیا، اور اس نے آ کر کے تمام چہروں پہ نگاہ ڈالی اور اب ایک سوال کر رہا، من الرسول منکم، تم میں آخر رسول کون ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ رسول وہ لیے دیے، وہ اپنے کو الگ رکھنے والی بات. اسی لیے بار بار ہم لوگوں کو یہ بھی ٹریننگ کا پارٹ ہے کہ ہم اپنے لیے کوئی جگہ مخصوص نہ بنائیں کہ ہم فلاں جگہ بیٹھیں گے اور فلاں جگہ ہی رہیں گے، فلاں طرح کا لباس پہنیں گے. نہیں، اس سے رونت، اس سے تکبر پیدا ہوتا ہے. اس لیے رسول اپنے لیے کوئی خاص جگہ نہیں رکھتے تھے، کبھی یہاں بیٹھے اور کبھی وہاں بیٹھے. اور جب بیٹھتے تھے تو لوگوں سے کہتے تھے دائرہ بنا کے بیٹھو. عربوں میں اور ایرانیوں میں ایک چیز ہے، ان کے کلچر کا پارٹ ہے، جو چیز دروازے کے نزدیک ہوگی، انٹرنس کے نزدیک ہوگی، اسے کہیں گے پائن ہے یہ جگہ، حالانکہ فرش بچھا ہوا ہے، وہاں کوئی صوفے اور تخت نہیں لگتے تھے، فرش پر بیٹھنے کا بھی تک دستور ہے. لیکن جو چیز دروازے کے نزدیک ہوگی اسے کہیں گے پائن ہے.
اور جو چیز بالکل دروازے سے دور ہوگی ڈائگنلی اپوزٹ, اس جگہ کو کہیں گے بالا. رسول اس دور میں بھی یہ تھا کلچر, اس دور میں بھی انہوں نے کوئی مشخص جگہ نہیں بنائی تھی اور دائرے میں لوگوں کو بٹھاتے تھے تاکہ کوئی پائن و بالا نہ ہونے پائے. کتنی بڑی بات ہے یہ. اگر لیے دیے رہنے والا تھا تو ہم سے بے انتہا اچھا انسان, اور جو سب سے بہترین مخلوق تھا اللہ کی, وہ اپنے کو لیے دیے نہیں رہتا تھا. جب کبھی سفر پہ جاتے تھے, قصہ مشہور ہے, جب کبھی سفر پہ گئے اور ایک قصہ اس میں کا آیا کہ ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا, اصحاب سب ساتھ تھے, کھانا پکنا تھا. رسول نے کسی نے کوئی ذمہ داری لی, کسی نے کوئی ذمہ داری لی کہ میں مثلا جاؤں گا تو فرض کر لی کہ روٹی پکانے کا انتظام کروں گا, میں آٹا بھی درست کرتا ہوں. رسول نے فرمایا کہ میں لکڑیاں جلانے کے لیے جمع کر کے لاتا ہوں اس بیابان, اس جنگل سے. لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ کام ہم انجام دیں گے, آپ رسول آپ بیٹھے تشریف رکھیں. کہا یہ کام نہیں ہو سکتا ہے, میں جس طرح تم ہو ویسے ہی میں ہوں, ان تمام چیزوں میں تم جیسا ہوں, ہاں رسول ہوں, مگر یہ نہیں کہ میں اپنا کام نہیں کروں گا. امام زین العابدین علیہ السلام, امام کا واقعہ, زہری امام کے زمانے کا ایک بہت نامور سنی عالم دین جس کے دربار میں بھی بڑی پہنچ, امام سے عمر میں بھی بہت زیادہ. امام زین العابدین علیہ السلام اور اس کی اکثر ملاقات ہوتی تھی. زہری نے بہت کچھ علم بھی حاصل کیا ہے امام سے. یہ نہ کہیں کہ ہم معرفت رکھتا تھا مگر اتنا جانتا تھا کہ یہ عالم ہے اس لیے ان کے در پہ آتا تھا, علم حاصل کرتا. ایک روز کا واقعہ ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام اپنے دوش مبارک پر اناج کی گٹھلی لے کر کے جا رہے تھے. رات کا وقت تھا, جھٹ پٹے کر وقت کی ابھی تاریکی ہوئی جاتی. بس زہری سے ملاقات ہوئی. زہری نے پوچھا کہ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں. زہری نے کہا اچھا, تو یہ جو گٹھلی آپ اپنے دوش مبارک پہ لیے یہ مجھے دے دیجئے, میں لے لیتا ہوں. کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا, میں اپنا بار خود اٹھانا چاہتا ہوں. اور کیا تھا, وہ اناج کی گٹھلی کہیں لے کے نہیں جا رہے تھے, غریبوں میں بانٹنے جا رہے تھے. میں اپنا بار خود اٹھانا چاہتا ہوں. زہری نے کہا اچھا ٹھیک ہے, آپ مجھے نہیں دیتے اس بات کی اجازت کہ میں اٹھاؤں آپ اس گٹھلی کو, میرا غلام ہے ساتھ میں, اس غلام کو دے دیے. یہ رومن سلیو, یہ کالا غلام, اس کو دے دیے. امام نے فرمایا کہ نہیں, میں نے تم سے کہا نا کہ میں اپنا بار اپنا وزن خود ہی اٹھانا چاہتا ہوں. اور امام نہیں مانے اس نے, حالانکہ بار بار اصرار کیا. آخر میں امام ایک طرف چلے گئے, زہری ایک طرف. دوسرے دن یا تیسرے دن امام سے زہری کی ملاقات ہوئی. زہری نے کہا آپ تو کہہ رہے تھے آپ سفر پہ جا رہے ہیں, مسافرت پہ جا رہے ہیں. فرمایا کہ ہاں میں نے کہا تھا. کہا آپ تو یہیں مدینے میں, آپ کہاں گئے مسافرت؟ کہ جس مسافرت کی تم بات کر رہے ہو میں اس مسافرت کی بات نہیں کر رہا, میں آخرت کے سفر کی بات کر رہا ہوں. اس آخرت کے سفر کے لیے ہر انسان کو اپنا بار اپنا وزن خود ہی اٹھانا ہے. یعنی امام بھی اس بات کی اجازت نہیں دے رہے کہ کوئی ان کی خدمت کرے. حالانکہ ایسے موقع پہ تو ہم فوراً بھائی نیک کام ہے یہ کہہ کر کے اپنے دل کو بہلا کر کے کہ ہم دوسروں کو بھی شامل کر لیں, آئیے آپ بھی ثواب میں شامل ہو جائیے, اناج بانٹنے جا رہے ہیں. یہ بھی نہیں بتایا کہ اس میں اناج تھا. یہ تو امام کی عادت سے پتا چلا کہ ایسی گٹھلی جب لے کے نکلتے تھے تو ہمیشہ وہ اناج بانٹنے کے لیے جا رہے ہوتے تھے, خاص طور سے رات کے وقت. تو اس سے یہ پتا چلا, ورنہ امام نے تو یہ بھی نہیں بتایا کہ اس میں کیا ہے. تو ہمیں لیے دیے رہنا کیا مطلب. اسی طرح سے جب جب آپ کے دماغ میں دنیا کا خیال پیدا ہو, دنیا اپنی طرف کھینچے, تو امام کی اس قول کو یاد کر لیے گا کہ یہ سب خواب ہے. شکر ادا کیجئے گا اللہ کا. میں نے دیکھا واقع بہت پیسے والے, مال دولت رکھنے والے لوگ, مالدار لوگ اس طرح سے دنیا میں الجھے ہوئے ہیں کہ انہیں پھر کسی چیز کا ہوش ہی نہیں ہے. واقعہ سنا آپ نے, رسول کے پاس وہ صحابی آتے تھے, ایک صحابی تھے رسول کے, بے انتہا غریب فقیر, لیکن رسول کے بڑے چاہنے والے تھے, بڑے پکے مسلمان, سچے مسلمان. اور جب بھی نماز کا وقت ہوتا تھا نماز کے وقت کے پہلے ہی پہنچ جاتے.
صف اول میں رسول کے ٹھیک پیچھے جگہ لینے کی کوشش کرتے تھے، نہ بھی ملی تو صف اول میں ہمیشہ نماز پڑھی، کبھی دوسری صف کی نوبت ہی نہیں آئی، ہمیشہ وقت پہ تھے۔ لیکن دھیرے دھیرے حالات خراب ہوئے، تنگ دستی بڑھی، تو ایک روز رسول کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ اب یہ فقیری برداشت نہیں ہوتی، کوئی دعا کیجئے کسی طریقے سے کہ مجھے اللہ کچھ پیسہ دے۔ رسول نے کہا کہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے۔ کیا رسول اللہ آپ صحیح فرماتے ہیں، لیکن کیا کروں، اب یہ فقیری برداشت نہیں ہوتی، اور اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے بے شمار پیسہ دے۔ پیچھے پڑے اصرار کیا، رسول منع کرتے رہے۔ جب اصرار اتنا زیادہ بڑھا کہ اب کوئی چارہ نہیں رہ گیا تو رسول نے دعا کی کہ یا اللہ اس بندے خدا کو تو اپنے خزانے سے بے شمار نعمت دے، بے شمار رزق دے۔ ایک گوسفند خریدی اگلے دن کسی سے قرض ورض لے کر کے، اس سے پھر سنا، تاریخ لکھتی کہ 100 تک بن گئی، جلدی اللہ نے ملٹیپلائی کیا۔ اس 100 کی باری آئی، 100 سے پھر پتہ نہیں کتنا، پھر کھیت خریدا، پھر کھیت سے اور کھیت خریدے، یہ سب بہت جلدی ہوا۔ مگر جب ایک گوسفند سے مثلا 10 ہوئی تو ابھی یہ پہلی صف میں نماز پڑھتے تھے، لیکن اب چونکہ ان گوسفندوں کا بھی خیال رکھنا ہے، اس لیے اب جلدی نہیں پہنچ پاتے تھے، دوسری صف میں جگہ ملنے لگی۔ پھر کچھ اور مال دولت پڑھا، صرف گوسفند تھوڑے نا، اور بھی چیزیں پڑھنی تھی اور ذمہ داریاں پڑھی، تیسری صف میں جگہ، پھر چوتھی صف، پھر پانچویں صف۔ پھر یہ بھی موقع آیا کہ جماعت میں شرکت بند کر دی کہ بھائی میں بہت بزی ہوں، بہت مشغول ہوں، اب جماعت میں نہیں پہنچ پاؤں گا، ٹائم ہی نہیں ہے۔ آخر وقت میں کبھی قضا ہوتے ہوتے نماز پڑھ لی تو ٹھیک۔ پھر اب کھیت اتنے ہو گئے تھے، اتنے زیادہ کہ اب زکوٰۃ، ان سے اناج سے زکوٰۃ نکلنی تھی، گندم سے زکوٰۃ نکلنی تھی، جو سے زکوٰۃ نکلنی تھی۔ زکوٰۃ شروع میں تو دی، لیکن ایک موقع وہ آیا کہ اب حب دنیا پیدا ہوئی، اور اب رسول نے اپنا آدمی بھیجا اور کہلوایا کہ تم پر زکوٰۃ ڈیو ہو چکی ہے، اس زکوٰۃ کو ادا کرو، تم اناج کٹ چکا، زکوٰۃ دو۔ اس انسان نے زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا، یعنی کہاں صف اول سے تارک زکوٰۃ بنا۔ ایسا پیسہ بیکار، ایسی دولت بیکار۔ ہم کس دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، یا کس شہرت کے پیچھے، یا کس مقام کے پیچھے، یا کس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ آپ یہ سمجھ لیں کہ اتنا امیر المومنین کا بہترین قول یاد آ گیا، ایک صلوات پڑھ لیں۔ نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، اتنا سمجھ لے کہ تو اپنی ضرورت سے زیادہ، بہت زبردست کام کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، تو اپنی ضرورت سے زیادہ ہے انسان جتنا بھی کمائے گا وہ بس دوسروں کے لیے جمع کرے گا۔ جتنا بھی انسان، مثلا میری ضرورت 100 روپے ہے اور میں نے 120 جو کمایا تو 20 روپے اپنے لیے نہیں ہے، یہ دوسروں کے لیے چھوڑ کے جائیں گے، اور دوسرے اس پہ موج کریں گے، عیش کریں گے، اور اس سے فائدہ اٹھائیں گے، جیسے چاہیں گے خرچ کریں گے۔ اور پھر عجیب بات ہے، یہ بھی ایک جملہ نہج البلاغہ کا ہی ہے کہ یہ انسان، میں تعجب کر رہے ہیں کئی لوگوں پر، ہوتے ہوتے فرماتے ہیں کہ میں اس بخیل انسان پر تعجب کرتا ہوں، اس کنجوس انسان پر میں تعجب کرتا ہوں کہ جو دنیا میں جیتا ہے فقیروں کی طرح اور آخرت میں حساب دے گا امیروں کی طرح۔ جمع کر رہا ہے پیسہ بخل کر کے تو فقیری کی زندگی ہے، ایک دم اپنے اوپر نہیں خرچ کر رہا، لیکن جب آخرت کی باری آئے گی تو پیسہ جتنا تم نے جمع کیا تھا اس کا بھی حساب دینا، خرچ کرنے والے کا نہیں، صرف جمع کرنے والے کا بھی حساب۔ تو امام فرمانے یہ دنیا صرف اور صرف خواب ہے، اور باقی آخرت اصل وہ ہوگی کہ جس میں تم جاگو گے، باقی یہاں پر تم سو رہے ہو سچ سمجھ لو، اور یہاں کی کامیابی کو کامیابی نہ مانو۔ تم جسے سمجھ رہے ہو وہ انسان بڑا کامیاب ہے، ہو سکتا بہت ہی ناکام ہو آخرت میں، یہ کامیابی نہیں ہے۔ اصل کامیابی وہاں کی کوشش کرو، وہاں کامیاب کرو۔ بہت بڑا میسج ہے امام کا۔ اس کے بعد اگلی چیز جو امام ارشاد فرماتے ہیں، پیشن گوئی اور یہ سب کرنے کے بعد، یا علامات ظہور اور رجعت کے بعد، اب لیڈر کی طرف
کہ اپنے بارے میں جو باتیں بیان کی، اب میں کون ہوں، الگ الگ موقع پر پہچانوایا، کل بھی پیش کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ کیسے کیسے اپنا تعارف کرایا، یہاں پر اپنا تعارف کرایا دوسرے عنوان سے کہ میں ہی فقاہت دین رکھتا ہوں، ہم اہل بیت، ہمارے گھر میں قرآن نازل ہوا، وغیرہ وغیرہ۔ بتانا چاہتے ہیں کہ لیڈر کو ایسا ہی بابصیرت انسان ہونا چاہیے۔ ہر انسان لیڈر نہیں بن سکتا ہے، دعویٰ کرنے والے بہت ہوتے ہیں اور ہے بھی دنیا میں، بلکہ ہماری امت میں بھی بہت جھوٹے دعوے دار ہیں، لیکن اگر ان سے پوچھیں کہ تم ویژن کیا رکھتے ہو، کیا ایجنڈا کیا ہے، بھائی لیڈر تو بننا چاہتے ہو، کرنا کیا چاہتے ہو، تو ان کے پاس کوئی پلان، کوئی منصوبہ نہیں ہو۔ ویسے ہی کہ جیسے یہاں سے جا کر کے حملہ کیا عراق پہ بش صاحب نے، اور وہاں پر اس کے بعد کیا پلان ہے، صدام تو ہٹ گیا، اب اس کے بعد کیا، کچھ نہیں، کرنا کیا ہے، کچھ نہیں، آگے کیا ہونا ہے، کوئی ایسا پلان عراقیوں کے لیے کوئی پلان نہیں تھا، واقعی نہیں تھا۔ اور ایک عرصے تک ابھی تک سنتے ہیں کہ وہاں بجلی بھی نہیں آئی، بہت سی جگہوں پر جہاں بجلی آتی تھی صدام کے زمانے میں، ابھی بھی بہت سی جگہوں پر بجلی نہیں مل رہی۔ تو ایسے بہت سے لیڈر ہوتے ہیں کہ جو بغیر سوچے سمجھے اقدام کرتے ہیں، یا بصیرت نہیں رکھتے یا ویژن نہیں رکھتے۔ امام فرماتے ہیں کہ میں چشم بینا رکھتا ہوں، یعنی میں ڈیپ انسائٹ رکھتا ہوں، میں ویژن رکھتا ہوں، ایسا نہیں کہ میں یوں ہی۔ اور پھر امام نے تمام اپنے اصحاب کو جو بار بار رخصت دی، بار بار اجازت دی کہ تم جانا چاہو تو جاؤ، جانا چاہو تو جاؤ۔ ایک کمانڈر کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ یہ ہم آپ کو بتا دیں، اکثر جنگیں ہارے ہیں، اگر بہت سارے ملک آپ دیکھیں ہار گئے، جب فلاں آرمی ہار گئی، جب کیوں ہاری، ان میں سے ایک سبب یہ تھا کہ جو لوگ آئے تھے لڑنے کے لیے ان کے لیے مقصد پورے طور پر واضح نہیں تھا، وہ زبردستی ڈھکیل کے لائے گئے تھے۔ آپ کبھی غور کیجئے کہ یزیدی لشکر میں 30,000 لوگ آئے تھے، 30,000 لوگ کیا واقعی اپنی خوشی سے آئے تھے؟ نہیں، ایسی روایات ہیں کہ جس میں لوگوں نے کہا ہے، وہی کوفے کے لوگوں نے، کہ ہمیں زبردستی لے جایا گیا، اور لے جایا گیا تو اب یہ کیا پورے دل سے لڑیں گے، پوری طاقت سے لڑیں گے، پورے عزم و ارادے سے لڑیں گے؟ نہیں، یہ ہاف ہارٹڈلی ہر کام کریں گے کہ ہمیں تو ڈھکیل کے لایا گیا، زبردستی لایا گیا۔ جبکہ امام فرما رہے ہیں اپنے اصحاب سے، دیکھیے کہ تم سب قتل کر دیے جاؤ، ایک بہت بڑی بات ہے، یعنی امام آگاہ کر رہے ہیں۔ اور یہاں سے ہم ایک اور میسج اور ایک پیغام لے لیں، آگاہانہ طور پر، جملے کو غور سے سنیے، آگاہانہ طور پر اللہ کی راہ میں جان دینا شہادت ہے، انجانے طور پر جان چلی جائے کہ جس میں ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے، اور پھر ہم کہیں گے وہ شہادت ہے، بڑی ہی کھینچتان مچانی پڑے گی، جس کو کہتے ہیں عربی میں کہتے ہیں تکلف کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ یہ آدمی شہید ہے۔ نہیں، آگاہ ہو کر کے بڑھے، سمجھے کہ ہم کیا کرنے جائیں، سوجھ بوجھ کے ساتھ، جنون کے ساتھ نہ ہو، جذبات کے ساتھ نہ ہو۔ آج جو لوگ، ہر آدمی جو مثلا یہاں سے لے کر کے، یہاں نہ کہیں بلکہ ایشیا میں زیادہ یہ سب ہے، میڈل ایسٹ سے لے کر کے وہ دوسرے کونے تک پاکستان کے، جو ہر آدمی اپنے کو شہید یا فوراً شہادت کی طرف جا رہا ہے، جتنے سوسائڈ بامبرز ہیں یہ اپنے کو شہید کہہ رہے ہیں، لیکن شہادت اس کا نام ہے، شہادت کا مطلب آگاہ ہونا اپنے مقصد سے بھی۔ یہ مقصد ہے کہ کسی کو مارو، یہ تو مقصد ہی نہیں ہوا۔ اسلام نے یہ کم مقصد بتایا ہے، آپ ایک آیت دکھائیے گا۔ اصل میں تو مجھ سے کسی سوال کیا تھا اصل میں کہ اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے جہاد کے نام پر، تو جہاد کیا غلط چیز ہے یا صحیح چیز ہے؟ اور جہاد اس اعتبار سے دیکھا جائے جو لوگ کر رہے ہیں واقعی وہ غلط ہے، تو ہم نے جواب دیا تھا کہ قرآن مجید سے ہی پوچھئے اس کا جواب، قاتل التی حتی لا تکون فتنہ، اس وقت تک تم لڑائی کرو جب تک کہ فتنہ نہ ختم ہو جائے۔ اصل میں فتنہ، اصل میں افتراق ختم کرنا ہے، اصل میں برائی ختم کرنی، لڑائی مقصد نہیں ہے، کسی کو قتل کرنا بھی مقصد نہیں۔ اسلام نے کب کہا کہ ہمارا مقصد لوگوں کو قتل کرنا؟ یہ مذہب، یہ دین انسانوں کے لیے آیا ہے، اگر انسانوں کو قتل کر دیں گے تو رہے گا کون؟ اس لیے ہمیں صرف، جیسے کہ ڈاکٹر ایک سرجن کیا کرتا ہے، سرجن ہوتا اس کے ہاتھ میں بھی ایک چاقو ہے، اور ایک گنڈے بدماش قاتل کے ہاتھ میں بھی ایک چاقو ہوتا ہے،
چاقو دونوں لیے ہیں مگر نیت کا فرق ہے. کاٹے گا یہ بھی, کاٹے گا یہ بھی, مگر جب یہ سرجن کاٹے گا کسی حصے کو جسم کے, تو جسم کے حصے میں جو بری چیز ہے اسے بس کاٹ کے نکالے گا, پہلی بات. دوسری بات اس کی نیت ہے جان دینا, یعنی زندگی دینا. اور یہاں پر ان صاحب کا قاتل کا کیا مقصد ہے؟ اول یہ کہ یہ چاہتے نہیں کہ صرف برائی, یہ تو چاہ رہے وجود ہی ختم ہو جائے انسان کا. دوسرے یہ ان کا مقصد صرف اور صرف جان لینا ہے. تو تم تلوار یا چاقو دیکھ کر فیصلہ ہم نہیں کر سکتے, نیت دیکھ کے فیصلہ ہو. امام فرما رہے ہیں کہ نیت تمہاری یہ ہونی چاہیے کہ اسلام باقی رہے, امت باقی رہے. اور اس کے لیے بار بار اشارہ بھی فرمایا امر بالمعروف کی طرف, نہی عن المنکر کی طرف, کہ تمہارا مقصد اصل میں یہ. تو آگاہانہ طور پر تم لڑو تو لڑو, سوچتے بوجھتے لڑو تو لڑو, اور اگر جنون و جذبات ہے تو تم واپس لوٹ جاؤ. دیکھو ہم سے جن لوگوں نے بیعت کی تھی انہوں نے اپنی بیعت توڑ دی, ہم سے جنہوں نے وعدہ کیا تھا وہ اپنے وعدے سے پھر گئے, اس لیے جانا چاہو تو چلے جاؤ. امام بار بار انہیں واپس بھیج رہے تھے. تو یہ ایک طریقے کا میں نے کہا کہ فلٹریشن تھا کہ جو کیا جا رہا تھا, ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو تیار کیا جا رہا تھا کہ تم سب کے سب آمادہ ہو جاؤ. ایک اور چیز وہ یہ کہ حق اپنے بارے میں بتا رہے بار بار امام کہ ہم ہی حق پر ہیں. لیڈر کے اندر یہ چیز, یہ صفت پائی جانی چاہیے کہ وہ ٹوٹلی کانفیڈنٹ ہو کہ جو کام وہ کر رہا ہے وہ غلط نہیں. معمولی بات نہیں تھی, آپ خود سوچیں اس کربلا کی جنگ میں ادھر کے اور ادھر کے لوگ مارے جانے تھے. ان سب کے لوگوں کا نعوذ باللہ اگر امام بغیر سوچے بوجھے سوچے سمجھے بغیر یہ کر دیتے یہ کام, تو یہ پھر شہید نہیں ہوتے یہ لوگ, بلکہ یہ لوگ ان کی جان رائگاں جاتی, بیکار جاتی, پھر یہ کلنگ کہلاتی. لیکن کلنگ نہیں ہے, اس کو شہادت میں بدلنا, اور شہادت میں بدلیں گے تبھی کہ جب آگاہانہ طور پر اور کانفیڈنٹ ہوں گے, جب ہم جو کام کر رہے ہیں پورا بھروسہ ہے کہ وہ کام صحیح ہے, اسی سے خدا راضی. بس ایک معصوم اور غیر معصوم میں یہی فرق آ جاتا ہے. معصوم کو پکے طور پر معلوم ہوتا ہے کہ جو کام میں کر رہا ہوں وہی اللہ کی مرضی کے مطابق ہے, اللہ وہی چاہتا ہے. اور غیر معصوم ایسے موقعوں پر کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ضرور یہی اللہ کی مرضی ہے. لیڈر کو بہرحال کانفیڈنٹ ہونا چاہیے اس سلسلے میں کہ ہم ایک بہت بڑی جنگ لڑانے جا رہے ہیں, تو پکا ہو کہ ہم حق پر ہیں. امام نے الگ الگ طریقے سے بات الگ الگ خطبوں سے ثابت کر دی کہ ہم ہی حق پر ہیں. ایک اور چیز, اور وہ یہ, بس یہ آخری بات ہے کہ امام نے صبر کی ایک نئی ڈیفینیشن دی. اور صبر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ امام فرما رہے ہیں کہ ہم میں سے, اپنے اصحاب سے یہ جملہ کہا, ہم میں سے جو صبر کرے گا اس کو اللہ بہترین اجر دے گا. یہ تو پہلے بھی بیان کر چکے, اس سے پہلے کے خطبوں میں بھی یہ بات آئی تھی. لیکن صرف اجر کی بات اب نہیں ہے. ہم میں سے جو انسان بھی صبر کرے گا نتیجہ صبر اسی دنیا میں پائے گا. کچھ ایسے اعمال ہوتے ہیں, ہمارے غور سے سنیں, بس یہ آخری بات ہے, کچھ ہمارے ایسے اعمال ہیں, عبادتیں ہیں کہ جن کا اجر ہمیں اسی دنیا میں ملتا ہے, اور کچھ ایسے اعمال ہیں کہ جن کا اجر صرف اور صرف آخرت میں مل پائے گا, یہاں نہیں ملے گا. مثال دے دوں آپ کو,